باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس کا مضمون گزشتہ آیت مبارکہ کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اسی کا تتمہ ہے۔ گزشتہ آیت میں یہ کہا گیا کہ یتیموں کو اور اسی طرح عورتوں کو ان کا مال فوری نہ دو، بلکہ ان کا کھانا پینا، یہ ضروریات یہ پوری کرو اور ان کو سمجھاؤ کہ تم جیسے سمجھدار بنو گے، بڑے ہو جاؤ گے، تمہارا مال تمہارے سپرد کر دیں گے۔ اب اگلی آیت میں پہلا حکم اولیاء کو اور سرپرستوں کو یہ دیا کہ تم امتحان لیتے رہو، جانچتے رہو کہ آیا ان میں ہوشیاری، سمجھداری آ رہی ہے یا نہیں، اور اس جانچنے کے لیے، سمجھداری معلوم کرنے کے لیے جو تعلیم وغیرہ کی ضرورت ہے ان کو تعلیم بھی دو، اور جو عملی طور پر کوئی چیز لینے دینے کی ضرورت ہے وہ بھی ان کے ذریعے منگواؤ۔ تو پہلا حکم یہ دیا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، کہ تم جانچتے رہو، امتحان لیتے رہو یتیموں کا، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، نکاح کو پہنچ جائیں۔ 3 حالتیں ہیں، ایک ہے صباوت، بچپنا، 3 4 5 6 سال تک، پھر اس کے بعد تھوڑا سا آدمی سمجھدار بننا شروع ہو جاتا ہے 13 14 سال تک، تو یہ مراہق کا زمانہ کہہ دیتے ہیں، اور پھر آگے 15 سال کے بعد بلوغ کا زمانہ، کہ یہ جو تھوڑا سا وہ کام کوم کرنے کے، آنے جانے کے، لینے دینے کے قابل ہو گیا 5 7 سال کا، تو اس وقت سے اس کو جانچنا شروع کر دو۔ کب تک؟ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کو۔ یہاں نکاح تک پہنچ جائیں، نکاح کے پہنچنے کی عمر کیا ہے وہ متعین طور پر قرآن پاک نے ذکر نہیں کی کہ اتنے سال کو پہنچ جائیں، یوں نہیں کہا بلغ النکاح، کیونکہ توجہ دلائی کہ نکاح تک پہنچنے کا تعلق ان آثار اور علامات سے ہے۔ احتلام ہے اور عورتوں کو حیض ہے، تو یہ چیزیں ہیں، یہ آثار اور علامات جس میں پائی جائیں وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئے۔
ہاں اگر کسی میں یہ علامات نہ پائی جائیں پھر کیا کیا جائے؟ اس میں فقہا کے مختلف اقوال، جس کو یوں کہہ دیں گے فقہا کے مختلف فتوے ہیں۔ علماء احناف کا فتویٰ ہے کہ 15 سال کی عمر، 15 سال جب پورے ہو گئے، علامات نہیں پائی گئیں، تو اب اس کو بالغ سمجھیں گے، تو گویا اس کا مال اس کے سپرد کرنے کا وقت آ گیا۔ 15 سال امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں بھی یہی ہے، دوسرے ائمہ کے ہاں کچھ کم زیادہ بھی ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں ہوشیاری محسوس کرو، رشدن کا معنی ہوشیاری، سمجھداری، کہ 15 سال کی عمر ہو گئی اور ان میں تمہیں سمجھداری وہ محسوس ہو رہی ہے، تو اب ان کے اموال ان کو دے دو۔ اگر 15 سال کی عمر ہو گئی، اب ان کے اندر ابھی سمجھداری نہیں محسوس ہو رہی کہ یہ سمجھدار نہیں لگتے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو اس صورت کے اندر ابھی مال ان کے سپرد نہیں کریں گے۔ بعض ائمہ تو کہتے ہیں کہ ساری عمر ہی نہیں سپرد کریں گے، لیکن اس میں اس کے حق سے اس کو مارنا ہے۔ علماء احناف کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بہت متوازن ہے کہ 15 سال کے بعد 10 سال مزید دیکھیں گے، کیونکہ جو بچپنے والی غفلت ہوتی ہے وہ بالغ ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 10 سال تک رہتی ہے، 10 سال کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب 25 سال کی عمر ہو گئی، سمجھیں گے کہ اس کی عقل اور سمجھ ہے ہی اتنی کا۔ بعض آدمی ساری عمر ہی بھولے بھالے رہتے ہیں، تو اب کیا ان کے اموال ان کو نہ دیے جائیں؟ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب سمجھیں گے کہ یہ ذرا بھولا بھالا سا ہے، مال اس کے سپرد کریں گے، اس کے اختیارات اس کے اوپر ہوں گے، البتہ تھوڑا بہت اس کا خیال رکھیں گے، اور البتہ یہ اس کے بارے میں ہے جو بھولا بالا ہو لیکن عقل ہو، مجنون پاگل کے بارے میں نہیں۔ جو مجنون ہے اس کو تو ساری عمر نہیں دیں گے، یہ مجنون کا حکم نہیں، یہ وہ ہے جو ہوشیاری آدمی کے اندر وہ بچپنے کی وجہ سے رہتی ہے، دوسرا یہ جو ہوشیاری جو ہے وہ بچپنے والی غفلت کی وجہ سے نہیں آتی، وہ مراد ہے۔ تو امام صاحب کا یہ مسلک نہایت متوازن ہے کہ 25 سال تک دیکھ لیا جائے، اور 25 سال تک اس کے بعد یہ مال اس کے سپرد کر دیا جائے، اور اس کی رائے سے اور اس کے اختیار سے اس کے اموال کے اندر اس کا تصرف ہونا چاہیے۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس تم دے دو ان کو ان کے اموال، اب ان کو دے دو۔ آگے پھر وہی تنبیہی جملہ جو پہلے آ چکا ہے کئی بار، کہ ان کے اموال کو جلدی جلدی کسی آنے بہانے سمیٹ نہ جاؤ، کھا نہ جاؤ کہ بڑے ہونے سے پہلے ہی سارا کچھ ختم ہو جائے۔ آگے پھر وہی تاکید وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، نہ کھا جاؤ ان کو بلا ضرورت اور جلدی جلدی، اس وجہ سے کہ وہ بڑے ہو کر مطالبہ کریں گے۔ ان یکبروا، یہ مفعول لہو ہے، اسرافاً بدارن حال ہے، اے مسرفین اے مبادرین، یوں ہے اس کا معنی کہ جلدی جلدی کھا جاؤ اور بلا ضرورت ہی کھا پی جاؤ، اس وجہ سے، اس ڈر سے، مخافت ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو کر مطالبہ کرنے لگے۔ اب یہ کہ بعض اوقات یتیم کے مال کو سنبھالتے ہوئے اتنا وقت لگتا ہے
کہ جو اس کا متولی ہے اگر اس کا مال سنبھالے، اس کی زمین سنبھالے، جائیداد سنبھالے تو اپنے لیے نہیں کچھ کما سکتا، اگر اپنے کام کاج کا کرتا ہے تو اس کا نہیں سنبھال سکتا، تو ایسا کیا کرے؟ آگے اس کا بیان، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، البتہ جو مالدار ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ بچا رہے یتیم کے مال سے، کہ جس سرپرست کا اپنا مال اتنا ہے کہ اس سے اس کی ضروریات اچھی پوری ہو رہی ہیں، اپنے کاروبار کو سنبھالا ہوا ہے، ساتھ اس کو بھی سنبھالا ہوا ہے، اور اپنے کاروبار کے اندر اتنی وہ تجارت کے اندر اتنا نفع ہے کہ جو یتیم کا مال ہے اس سے لینے کی ضرورت نہیں، تو ایسا آدمی بچا رہے۔ اور وہ کہ جو خود غریب ہے، اب اس کو کام کرنا پڑتا ہے، یتیم کی زمین میں کام کرنا پڑتا ہے، اس کی دکان پہ سنبھالنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ حق الخدمت جتنا بنتا ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے، بس اتنا اس میں سے لے لے، سارے کا سارا لینے کا اس کو حق نہیں۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، ہاں جو سرپرست غریب ہے، فَلْيَأْكُلْ، وہ لے لے دستور کے موافق، قانون کے موافق، کہ اس کے مال کو سنبھالنے پر کتنا وقت لگا، اتنی اس کی کتنی اجرت بنتی ہے، وہ لے لے، اس سے اپنا گزارا کرے۔ اور آگے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، ایک اور ترغیبی حکم دیا کہ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جب تم ان کے مال ان کو دینے لگو تو مناسب ہے کہ اس پر تم کسی نیک صالح آدمی کو، خاندان کے سمجھدار لوگوں کو گواہ بنا لو کہ یہ دیکھو ان کا مال ہے، یہ سارا کا سارا اب ان کے سپرد ہے، آئندہ لین دین اور نفع نقصان یہ ان کے ذمے ہوگا، ہمارے ذمے آئندہ نہ ڈالا جائے، تو اس پر کوئی تحریر لکھ لو، کوئی گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اصل گواہ تو اللہ ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، تم نے گواہ بھی بنا لیے، تحریر بھی لکھ لی، لیکن اس کے اندر بھی کچھ گڑبڑ ہوا ہے تو اللہ سے تو نہیں بچا سکتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ بازائدہ ہے کف اللہ، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ، حساب لینے کے اعتبار سے، نگرانی کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں۔ تو اس میں آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہاں پر مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیارا وہ فائدہ لکھا ہے کہ جو مالدار ہے وہ یتیموں کا مال نہ کھائے۔ کیا معنی؟ حق الخدمت کے طور پر بھی اجرت نہ لے، اور جو غریب ہے وہ حق الخدمت کے طور پر اجرت لے۔ یہاں انہوں نے ایک فائدہ لکھا ہے، تو وہ فائدہ میں آپ کو سناتا ہوں انہی کے لفظوں میں، بہت اعلیٰ ہے، اگر کسی میں ہمت ہو تو اس کے اوپر عمل کرے۔ اوقاف اور دوسری ملکی اور ملی خدمات کا معاوضہ۔ آیت کے سباق سے ایک فقہی ضابطہ اور اصول معلوم ہو گیا کہ جو لوگ اوقاف کے نگران ہیں، یا مساجد اور مدارس کے منتظم ہیں، یا مسلم حکومتوں کے اداروں کے ذمہ دار ہیں، یا ایسے ہی دوسری ملکی اور ملی خدمات جن کا انجام دینا فرض کفایہ ہے، ان پر معمور ہیں، ان حضرات کے لیے بھی اعلیٰ اور افضل یہ ہے کہ اگر اپنے پاس اتنا اثاثہ ہو اور وہ اپنے بچوں کے ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہوں تو ان اداروں سے اور حکومت کے بیت المال سے کچھ بھی نہ لے۔ لیکن اگر اپنے پاس گزارا کے لیے مال موجود نہ ہو اور کسب کے اوقات ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہوں تو بقدر ضرورت ان اداروں سے مال لے لینے کا اختیار ہے، مگر قدر ضرورت کا لفظ پیش نظر رہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ لکھا ہے، اور حضرت کا اپنا عمل بھی یہی رہا، اور لیکن ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بہت مشکل ہے، ہر کوئی نہیں اس پر چل سکتا۔ اپنے شاگردوں کو اور اپنی اولاد کو تاکید کرتے تھے کہ تم تنخواہ لیتے رہنا،
کہ شروع میں تم معاوضہ نہ لینے کے شوق میں اعلیٰ درجے کے شوق کے اندر لگو اور پھر تم اس کو نبھا نہ سکو تو کہیں ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہو جانا کہ جس سے نکلنا ہی مشکل ہو جائے۔ تو اعلیٰ درجہ جو ہے وہی ہے، اور ادنا درجہ وہ ہے جو اپنے شاگردوں کو بتایا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ آیت کی صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق